ایران کا دعویٰ، خطے میں امریکی فوجی تنصیبات کے خلاف مربوط جوابی کارروائیاں۔ IRGC کے مطابق کویت اور بحرین میں 18 امریکی عسکری اہداف نشانہ بنائے گئے، یعنی امریکی ملٹری بیسز، ملٹری ٹارگٹس نشانہ بنائے گئے۔ کہاں کہاں؟ کویت میں بھی اور بحرین میں بھی۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان کشیدگی خطرناک مرحلے میں داخل، خطے میں بڑے تصادم کا خدشہ۔ مشرق وسطی یعنی میڈل ایسٹ میں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ایک نئے اور زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جہاں دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی محاذ آرائی پورے خطے کے لیے، پورے ریجن کے لیے خطرات میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ ایران جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ ایران بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بات چیت کریں گے تو بات چیت میں بھی آپ کا استقبال ہے، اگر آپ طاقت آزمائی کریں گے تو اس میں بھی ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور یعنی IRGC اور ایرانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے خطے میں امریکی فوجی تنصیبات کے خلاف مربوط جوابی کارروائیاں کی، یعنی کوآرڈینیٹڈ اور بہت ہارش۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ آپریشن جنوبی ایران کے مختلف علاقوں پر امریکی حملوں کے جواب میں کیے گئے۔ IRGC کا کہنا ہے کہ اس کی ایرو اسپیس فورس اور بحریہ نے یعنی نیوی نے 2 مرحلوں میں 2 فیزز میں مشتمل آپریشن میں حصہ لیا۔ بیان کے مطابق کویت کے علی السلام اور احمد الجابر ایئر بیسز کے ساتھ ساتھ بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر موجود امریکی فوج کے 18 اہم اہداف یعنی ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فورسز کا دعویٰ ہے کہ ان اہداف کو، ان ٹارگٹس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ ہے ایرانی فورسز کا۔ دوسری جانب ایرانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا ہے کہ بحرین میں موجود امریکی 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ فوج کے مطابق اس کارروائی میں مواصلاتی نظام یعنی جو ٹیلی کمیونیکیشن کا جو پورا سسٹم ہوتا ہے، وہ اینٹینا اور جو پیٹریاٹ فضائل دفاعی نظام ہے اس سے منسلک رڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کے حملے میں خاص بات یہ رہی ہے، ایران کو پتہ ہے کہ امریکہ کی مضبوطی کیا ہے اور اس کی کمزور نس کیا ہے۔ چونکہ دیکھیں بغیر کسی راڈار سسٹم کے نہ تو اس کے فلیٹس آپریٹ کر پائیں گے، نہ اس کے جو فائٹر جیٹس سے وہ آپریٹ کر پائیں گے، تو راڈار کو اکثر ایران نے نشانہ بنایا ہے۔ شروعاتی حملوں سے ہی جب بھی اس نے امریکہ کے اہداف کو، امریکی بیسز کے ٹارگٹ سے نشانہ بنایا تو راڈار جو ہے اس کے نشانے پر رہا، اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ اسی کے نتیجے میں امریکی بہت سارے فائٹر جیٹس جو ہیں وہ نشانہ بنے ہیں، ماضی میں بھی اور اب بھی بن رہے ہیں ایران کے حملوں کا۔ ایرانی فوج نے خبردار کیا ہے کہ اگر حالات مزید کشیدہ ہوئے تو مزید کارروائیاں، مزید مطلب اور زیادہ کارروائیاں کی جا سکتی ہیں۔ ایران کے اعلیٰ عسکری کمانڈ مرکز خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے بھی کہا ہے کہ امریکی کارروائیوں کا جواب جاری رکھا جائے گا۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں امریکی بمباری جلد روک دی جائے گی۔ کیا کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے؟ کہ ایران میں امریکی بمباری جلد روک دی جائے گی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ایرانی حکام نے حالیہ حملوں کو روکنے کے لیے رابطہ کیا ہے، تاہم IRGC نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے، اسے خارج کرتے ہوئے، اسے جنگی دباؤ سے نکلنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ یعنی ایران کا کہیں نہ کہیں موقف یہ ہے کہ امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ پریشر میں ہے، دباؤ میں ہے، انہیں پتہ چل رہا ہے، انہیں معلوم ہو رہا ہے کہ ایران جھکنے والا نہیں ہے، ایران کمزور نہیں پڑ رہا۔ یہ تمام پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب جنوبی ایران، جنوبی مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا، سدرن ایران یعنی ساؤتھ، دکشنی ایران، جب جنوبی ایران کے مختلف علاقوں میں دھماکوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے اور امریکی فوج نئی عسکری کارروائی یعنی ملٹری ایکشنز کی تصدیق کر چکی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق، جو اس بارے میں جو اس کے ماہرین ہیں، جو کامنٹیٹرز ہیں، ان کے مطابق اگر موجودہ کشیدگی میں کمی نہ آئی تو یہ صورتحال صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ پورے مڈل ایسٹ، جسے ہم ویسٹ ایشیا بھی کہتے ہیں، ویسٹ ایشیا، اسے اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔